ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک میں جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مذکور ہیں ان میں ایک حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ قرآن پاک کے دو صورتوں میں ان کا نام آیا ہے، ایک سورہ مریم میں ہے اور ایک سورہ انبیاء میں ہے۔ قرآن میں صرف مختصراً تذکرہ ہے۔ ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ بس آپ ادریس علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا، صدیق النبیہ، بڑے سچے تھے، نبی تھے۔ دوسری جگہ ہے کہ جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے، نام ہے صرف واقع۔ احادیث میں بھی کوئی بہت زیادہ تفصیل حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے نہیں ملتی، لیکن جو چند باتیں روایات میں یا دیگر مقام پر ہیں وہ میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں۔ معراج کے واقعے کے اندر یہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کی سیر کی تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج کے موقع۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل ادریس علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ملتی، کس علاقے میں تھے، تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بابل نامی جو جگہ ہے عراق کے قریب دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان میں بڑا زرخیز علاقہ تھا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ اور زمانے کے بارے میں بھی تاریخی واقعات ہیں، بیشتر کا قول یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد، اور بعض کہتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کی تیسری نسل میں حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اخنوع بھی ان کا نام آتا ہے، تورات وغیرہ کے اندر بھی اخنوع بھی ان کا نام لکھا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ بابل کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، لیکن ان کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہوا کہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کرنا چاہی مصر کے علاقے۔ اب جب اپنی قوم سے انہوں نے ہجرت کا ذکر کیا تو وہ علاقہ بڑا زرخیز تھا، قوم تیار نہیں تھی کہ ایسا زرخیز علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرے۔ ادریس علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھئی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، اللہ کی شان ہے، یہاں سے ہجرت کر کے گئے مصر کے علاقے میں۔ اب جب وہاں قوم نے دریائے نیل کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ بھئی صحیح جگہ پہ ہم نے ہجرت کی ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ زرخیز علاقہ۔ بہرحال ایک واقعہ یہ ملتا ہے۔ ایک عجیب تفسیر ورفعناہ مکانا علیہ کی بعض تفاسیر میں بھی نقل کی گئی ہے، اور میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا، سارے انبیاء کو ہی کیا تھا، لیکن اس تفسیر کے مطابق ورفعناہ مکان علیہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ مفہوم یہ ہے، پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، ہم ایک استعمال کرتے ہیں اسرائیلی روایات، شاید کبھی آپ نے سنا ہو یہ جی اسرائیلی روایت ہے۔ اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بعض ایسے حضرات جن میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقام ہے، بڑے اہل علم ہیں، صحابی نہیں ہیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غالب ایمان لائے، لیکن یہود کے بہت بڑے عالم تھے حضرت کعب احبار۔ اب ان کے جب آگے شاگرد بنے، خود تابعی ہیں چونکہ صحابی نہیں ہیں لیکن آگے شاگرد بنے تبع تابعی، وہ جو کعب احبار سے کوئی چیز سیکھتے، قرآن سیکھتے، ایمان لے آئے، تو یہ قرآنی واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو تورات میں ان کی کتابوں میں واقعات کا ذکر تھا اس حوالے سے وہ بھی ساتھ ذکر کرتے۔ یہ جب آپ کے ذہن میں بات آ گئی اب وہ واقعہ سنیے۔
عربی زبان کی بڑی ابتدائی تفسیر ہے، بلکہ عربی میں سب سے زیادہ جامع، سب سے مستند، سب سے پہلی تفسیر وہی ہے تفسیر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، 30 جلدوں میں پڑھی ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، بہت شروع کے طب تابعین کے زمانے کے دور کے شمار ہوتے ہیں ابن جریر طبری، 200 کچھ کی ہے پیدائش ان کی۔ تو ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ رئیس المفسرین ہے، انہوں نے پوچھا کعب احبار سے کہ یہ ورفعناہ مکان علی، یا قرآن میں ہے کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا کی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ چونکہ اہل کتاب کے عالم بھی تھے، انہوں نے بتلایا جو تفاسیر میں نقل کیا وہ میں عرض کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا، انہیں اطلاع دی گئی کہ دیکھیں آپ کے زمانے میں ابتدائی دور ہے، آغاز میں عرض کر رہا ہوں شیس علیہ السلام کے بعد، ابھی تو انسانیت بہت تھوڑی، نوح علیہ السلام کے زمانے آ گئے، پھر وہ بالکل شرنک ہو گئی، اس کشتی میں پھر دوبارہ سے انسانی نسل آگے پھیلی۔ تو انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے بتلایا گیا کہ آپ کے ایمان لانے والوں میں جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کے اجر و ثواب آپ کو بھی دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات، چونکہ نبی کے کہنے سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو جب وہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر میں شامل کرے گا۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑی حرس بھی ہوئی، رشک آیا، اور انہوں نے تمنا یہ کی کہ میری عمر ذرا مزید طویل ہو جائے تاکہ جب تک میں زندہ رہوں گا لوگ عمل کرتے رہیں گے اور مجھے ثواب ملتا رہے گا، مجھے اجر و ثواب ذرا زیادہ ملے۔ اب آگے واقعہ سنیں۔ فرشتے آیا کرتے تھے، ایک فرشتہ ان کے پاس، اللہ کے فرشتے تھے، آنا جانا تھا، انہوں نے اس فرشتے سے ذکر کیا اس تفسیر کے مطابق جو ابن جریر طبری نے نقل کی کعب احبار کے حوالے سے۔ انہوں نے فرشتے سے نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، اس سے بات کی جائے، وہ اگر کوئی سفارش کی صورت ہو ایسا کچھ کرے۔ اب چونکہ صحیح حدیث میں نہیں ہے لہٰذا میں آپ عرض کر رہا ہوں، اس کو قرآن کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے، فرشتے نے کہا جی بہت اچھا، میں آپ کو سوار کرا کے آسمانوں پہ لے جاتا ہوں، موت کا فرشتہ بھی وہاں ہوگا، اس سے مل لیں گے، اللہ کے حضور کوئی سفارش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو اس تفسیر کے مطابق اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، جو بھی شکل و صورت تھی پروں پہ، اللہ عالم، لے کے آسمانوں کی طرف روانہ ہو۔ اب چونکہ فرشتہ ہے، پہلے آسمان کراس کر گئے، دوسرے آسمان کراس کر گئے، تیسرے آسمان کراس کر گئے، چوتھے آسمان پر جب پہنچے وہاں ملک الموت بھی اتر رہے تھے۔ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے کہا کہ جی وہ ادریس علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی، انہوں نے یہ سفارش کروائی ہے۔ اب ذرا بات سنیے گا غور سے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ تو بعد میں سفارش سنوں گا، پہلے بتاؤ وہ ہیں کہاں؟ تو فرشتے نے کہا کہ میرے پیچھے سوار ہے۔ ملک الموت نے وہاں بڑے تعجب سے کہا کہ میں ابھی اللہ کا حکم لے کر اوپر سے اتر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ۔ میں حیران کہ ادریس علیہ السلام دنیا میں ہے، چوتھے آسمان پہ، ان کی روح اوپر، کس طرح میں کیسے ان کی روح قبض کروں؟ لہٰذا اگر وہ یہاں موجود ہیں تو اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ معنی حضرت کعب احبار نے کہا، یہ معنی ہے ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے انہیں بلند کیا ایک اونچی جگہ پہ۔ اسی لیے بعض کتابوں میں اہل علم نے لکھا ہے اور سوال کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کی روح آسمانوں پہ قبض کی گئی، تو جواب دیتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ چوتھے آسمان میں، میں نے عرض کیا معراج کے واقعے میں یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ صحیح حدیث ہے معراج میں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی روح بھی وہاں قبض کی گئی ہو۔ لیکن چونکہ تفسیر ابن جریر میں اور بعض تفاسیر میں بھی حضرت کعب احبار کے حوالے سے یہ واقعہ ایک غیر معمولی نقل کیا ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے۔ لیکن اب اسرائیلی روایات کے بارے میں اصول ذہن میں رکھنے پھر بات مکمل۔ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں، میں پھر عرض کروں کہ اہل کتاب
یعنی تورات انجیل وغیرہ میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں یا باتیں ملتی ہیں دین کے حوالے سے، وہ ان کے عالم، ظاہری بات ہے جب تک وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کی بات کا اعتبار ہی کوئی نہیں، لیکن جب بعد میں وہ ایمان لے آئے اور پہلے اپنی کتاب کے بھی عالم تھے، جیسے حضرت کعب احبار ہے، عبداللہ ابن سلام ہے، اور بہت سے علماء ہیں، یہ جب نقل کرتے ہیں تو وہ جو اسرائیلی روایات، یہ تفسیر کا ایک بڑا مشہور موضوع ہے، اور بعض حضرات نے اس پہ مستقل کام کیا ہے کہ تفاسیر میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو الگ ذکر کر دیا۔ اب اہل علم نے یہ اصول ذکر کیا ہے، اگر تو کوئی اسرائیلی روایت قرآن و حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے، ٹکراتی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کوئی اور بات معلوم ہوتی ہے بالکل کنفرم، اور اسرائیلی روایات کچھ اور بتاتی ہے، تو ہم اس کو 100% رد کریں گے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اسرائیلی روایات میں خرافات ہیں، 100% خرافات، کہ داؤد علیہ السلام، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ اب یہ 100%، 100% یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بلکہ سوری اپنا یہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام، قرآن نے وضاحت کی، پہلے پارے میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت ماروت، وہاں بھی ذکر ہے۔ تو ایسی اسرائیلی روایات اس کا تو بالکل رد کریں، اور کچھ اسرائیلی روایات ایسی ہیں کہ جو اسلام کے بالکل مطابق ہیں، اسلام میں بھی وہ حکم ہے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ادریس علیہ السلام کو لے لیں، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، اسرائیلی روایت میں ہے برگزیدہ نبی تھے، ان کو 100% ایکسیپٹ کریں۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں قرآن و حدیث خاموش ہے، جیسے کہ بھی میں عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یوں روح قبض کی گئی، لیکن اسرائیلی روایت میں موجود ہے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو، اس سے کوئی اسلام کا عقیدہ بن رہا ہے، عقیدہ تو اپنی رکھ رہے، ٹھیک ہے، اس کو تعریف کے طور پر ہم ساتھ نقل کر سکتے ہیں۔ اسی انداز میں نے بھی آپ سے ساتھ عرض کر دی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بہر الحقیقت ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان کا دور گزرا، تیسری چوتھی پشت میں، اور بعض کو کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کو براہ راست انہوں نے دیکھا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، قرآن پاک میں صرف نام ہے، وہ میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بارے میں قرآن میں پوری ایک سورت بھی ہے اور بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ تذکرہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود، صالح، ابراہیم اور بنی اسرائیل، پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے سچی محبت اور عقیدت ہمیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔